اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ میری عمر 30 سال کی ہے، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں 100 سال کا ہو گیا ہوں۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کی عمر 200 سال ہے تو آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کی عمر 500 سال ہے، 1000 سال ہے، 1,00,000 سال ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم ایک اور سوال پہ غور کرتے ہیں، ہم جسم ہیں یا روح؟ اس کے جواب میں بعض لوگ کہیں گے کہ ہم یہ 5-6 فٹ کا جسم ہیں، ہمیں اس کے اندر ایک روح رہتی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم روح ہیں، ہمیں یہ جسم دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ کہیں گے کہ ہم جسم اور روح کا مجموعہ ہیں۔ اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہم انسان کی زندگی کا سفر دیکھتے ہیں۔ تمام انسانوں کی روحوں کو ایک وقت میں پیدا کیا گیا، ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر اللہ پاک نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا اور پھر ان سے وعدہ لیا، الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس دن ہم نے جنم لے لیا تھا۔ یہ دن کب تھا؟ بعض محققین کے نزدیک یہ دن، یہ لمحہ جب تمام روحوں کو تخلیق کیا گیا، یہ مادی دنیا کے وجود میں آنے سے بہت پہلے کا ہے، بگ بینگ سے پہلے کا ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھیں تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ اگر ہم روح ہیں تو پھر ہماری عمر کتنی ہے؟ انسانوں کی ارواح ایک ایک کر کے اس زمین پہ آتی رہیں، آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اس دنیا کا سفر ہم اس جسم میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ جسم شروع میں کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور اور توانا ہو جاتا ہے، اور پھر کمزور ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ختم ہوتا ہے تو روح یہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ لوٹ چل، لوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جہاں سے آئے ہیں وہی واپس چلے جانا، یہ لوٹنا ہوتا ہے۔ پھر یہ جسم قبر میں دفن کر دیے جائیں گے۔ بعض اجسام جن کو جلا دیا گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، پانی بہا دیا گیا ہے۔ بعض اجسام جو پانیوں میں گل سڑ گئے ہیں، اللہ پاک قیامت کے روز پھر انہیں کھڑا کرے گا، اور اس دن اللہ تعالی ہم سے اپنے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن میں ان کے منہ پہ مور لگا دوں گا، ان کے منہ کو بند کر دوں گا۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ہم ان کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ یہ گواہی کس کے خلاف دیں گی؟ یہ گواہی ہمارے خلاف دیں گی، روح کے خلاف دیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم روح ہیں، اور یہ جسم، اس کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ پھر جب جزا اور سزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں جانے والوں کے لیے خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جمع تندرست رہیں گے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سب کچھ فنا ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا شعور، ہماری سوچ جہاں تک جا سکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان لا فانی ہے، انسان ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ روح کا سفر
جو آج سے لاکھوں سال پہلے شروع ہوا تھا یہ جاری ہے۔ یہ دنیا کا سفر ہم اس جسم میں طے کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک لمبا سفر ایک گاڑی میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کا سفر ہم اس جسم میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ گاڑی اگر اچھی ہو، رکتی نہ ہو، صحیح چلتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو تو سفر کا مزہ آتا ہے۔ یہ جسم بھی اگر توانا، مضبوط، اچھا کام کرتا رہے تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے، اس دنیا میں یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، نہ کہ اس جسم کے ہاتھوں ہم استعمال ہوں۔ اس کو مناسب غذا دینی چاہیے، اچھی غذا دینی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانا چاہیے، لیکن سارا معاملہ جسم کے گرد نہیں گھومتا بلکہ ہمارے گرد، ہماری روح کے گرد گھومتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جان ہر جاندار میں ہے، وہ جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، وہ درختوں میں بھی ہے، حشرات میں بھی ہے، لیکن روح صرف انسان میں ہے۔ روح کا معاملہ بالکل مختلف ہے، انسان بالکل مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہے۔ بعض لوگ جسم کا خیال رکھتے ہوئے اس کو لاغر بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص سے میں ملنے گیا تو وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، باہر ایک نوکر آیا، اس نے کہا کہ صاحب جو ہے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ ادھر ہی چلیں۔ وقتی طور پر میں نے محسوس کیا کہ یہ میزبان کو چاہیے تھا کہ کم از کم مجھے گیٹ پہ نہ ملتا تو ڈرائنگ روم میں کہیں راستے میں ملتا، یہ کہا گیا کہ آپ کمرے میں آ جائیں۔ خیر میں وہاں گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب میں پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے معذرت کی کہ معذرت کہ میں باہر نہیں آ سکا، اصل میں ان گرمیوں کے دنوں میں، ان جون جولائی میں اس گھر کی، اس کمرے کی دہلیز سے باہر پاؤں ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ مجھے گرمی جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ یہ ایک انتہا ہے، لیکن انتہا سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ یہ جسم، آپ کا یہ جسم اللہ پاک نے بڑا مضبوط بنایا ہے، یہ -40 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور بہترین کام کر سکتا ہے، اور +50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں بھی یہ بہترین کام کر سکتا ہے۔ ہمیں اس جسم کو استعمال کرنا چاہیے، ہاں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی غذا کا، اس کے لباس کا، اس کے آرام کا، اس کی نیند کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں، اس کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے اور بہترین کام لینے چاہیے۔ انسان کے جسم کا ایک اہم حصہ اس کا دماغ ہے۔ دماغ انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ جسم کا کنٹرول روم جو ہے وہ دماغ ہے۔ اگرچہ دماغ جسم کا حصہ ہے لیکن یہ پورے وجود کا کنٹرول روم ہے۔ انسان کی روح یہاں سے انسان کے جسم کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پیش آتا ہے کہ شیطان بھی اس دماغ میں گھس کے اس کے کنٹرول روم کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس جسم کو، اس وجود کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ حالانکہ یہ جسم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ مثال کے طور پر روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اپنے اس مرکز کے ساتھ منطبق ہو کے رہنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، لیکن شیطان وہیں کنٹرول روم میں بیٹھا ہے اور بٹن دوسری طرف گھما دیتا ہے کہ چھوڑیں، ابھی عبادت کا وقت نہیں ہے، جب دنیا سے جانے لگیں گے تو اس وقت کر لینا، ابھی کچھ اور کام کرو۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ کوئی اور اچھا کام کرے، کوئی ایسا کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، کوئی ایسا کام جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو۔ شیطان پھر یہ بٹن گھما دیتا ہے اور وہ قائل کر لیتا ہے کہ نہیں، تم یہ کام نہیں کر سکتے،
یہ کام اور لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، وہ بڑے خاندان سے ہوتے ہیں، وہ بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، تم اپنی شکل تو دیکھو، تم کیا کرو گے؟ پھر وہ اسے روک لیتا ہے۔ کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ وہ محنت کر کے اچھے نمبر لے، پروفیشنل ڈگریز لے، ایک اچھی زندگی گزارے، لیکن یہ شیطان پھر دوسری طرف لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم، وہ جو نمبر لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کون ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ پڑھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ بڑے ذہین پیدا ہوتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ کشمکش میں شیطان جو ہے دوسری طرف لے جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وجود کو دوسری طرف لے جائیں۔ ہم میں اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں رکھی ہیں، ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں دی ہیں، بشرطے کہ ہم اس کا کنٹرول سنبھال لیں۔ شیطان اسے ایک معمولی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ روح چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھا زندگی گزارے، ایک مثالی زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جس کے اندر عزت ہو، جس کے اندر وہ بھلائی ہو، جو لوگوں کو دے سکے، لیکن شیطان اس کو دوسری طرف گھما دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک معمولی سی زندگی گزاریں۔ وہ ہم انسانوں سے ایسے کام کرواتا ہے کہ ہر طرف ذلت ہوتی ہے، وہ سرے بازار جوتے لگواتا ہے اور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ انسان کی بہتری چاہتا ہے، اللہ انسان کی عظمت چاہتا ہے، اللہ اپنے نائب کی عظمت چاہتا ہے، لیکن شیطان اس کو ذلیل کر دینے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کا سفر اس دنیا میں بڑا مختصر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بڑے سے بڑے کام کرے، اپنے اس دیے ہوئے جسم کا بھرپور استعمال کرے، اس دماغ کا بھرپور استعمال کرے، لیکن اس دماغ کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ اس دماغ کو ایک طرف لگاتے ہیں، یہ دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول دوسری طرف کسی اور کے پاس ہے۔ آپ صرف 15 منٹ کے لیے اپنے دماغ کو کسی مسئلے کے اوپر فوکس کر لیں، صرف 15 منٹ کے لیے کوئی موقع ہے اس کے اوپر مرکوز کر دیں، تو یقین جانیں بہترین حل آ جائے گا، بہترین موقع کا استعمال آپ کے ذہن میں آ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قابو نہیں آتا۔ جیسے آپ ایک سیدھی لائن میں ایک شاہراہ پہ سفر کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ آپ کو لیڈ کرے، آپ کو اس منزل پر لے جائے، لیکن یہ نہیں جائے گا، یہ کسی اور طرف گھس جائے گا، دائیں جائے گا، بائیں جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں ایک مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا سا مکان ہونا چاہیے، اس کے لیے وسائل کہاں سے ڈھونڈیں؟ یہ دماغ پیدا کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، پروڈیوس کر سکتا ہے، لیکن یہ جائے گا نہیں۔ جو ہی آپ اس کو ان مسائل کے حل کے اوپر فوکس کریں گے تو یہ کچھ اور سوچنا شروع کر دے گا۔ وہ فلاں نے مکان بنایا، لیکن پتہ نہیں اس نے حرام کی کمائی سے بنایا، فلاں نے مکان بنایا، پیسہ تو بڑا خرچ کیا لیکن فضول سا مکان بنایا، فلاں نے پتہ نہیں کیسا مکان بنا دیا۔ وہاں نہیں جائے گا کہ اس کا حل تلاش کر کے دے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا ایک لائن پہ سفر کرے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک نقطے پہ فوکس کرے، وہ اس کا حل تلاش کرے، لیکن وہ دائیں بائیں چلا جاتا ہے، وہ ایک سڑک کے اوپر چلنے کے بجائے وہ جھاڑیوں میں گھس جاتا ہے، وہ دیواروں کے پیچھے گھس جاتا ہے، وہ کسی اور جگہ چھپ جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں جاتا جہاں اس کو جانا ہے۔ تو ہم انسانوں نے جو یہ زندگی کا سفر اس جسم کی گاڑی پہ بیٹھ کے طے کرنا ہے، جس کا دماغ کنٹرول روم ہے، اس دماغ کو قابو کرنا ہے۔ دماغ کو قابو کر لیں گے، آپ اپنے وجود کو، جسم کو قابو کر لیتے ہیں۔ جب جسم کو قابو کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر دسترس حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے۔ آپ اللہ کی عبادت بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔